اندھے ہو جاؤ۔ صاحب کتابہ تو بھی دیکھ رکھی ہے ابو داؤد شریف وچ جلد دوجی صفحہ نمبر 334 ورکے دا کھبا پاسا تے 12ویں لائن ہے یو می و یو سم سواد نہ فرمایا جس سے محبت کرنی ہو نا محبت تو پھر محبت کا یہ تقاضا ہے محب کہتے ہیں محبت کرنے والے کو جس سے محبت کی جاتی ہے اسے محبوب کہا جاتا ہے۔ تو میرے کریم آقا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے جس سے محبت کرنی ہو پھر محب کو چاہیے وہ اپنے محبوب کی محبت میں اندھا ہو جائے، اندھا ہو جائے، اندھا ہو جائے۔ وہ محب اپنے محبوب کی محبت میں اندھا ہو جائے، اندھا ہو جائے، اندھا ہو جائے، بہرا ہو جائے، اندھا ہو جائے، بہرا ہو جائے۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم جشن آمد نور الہدا کے اس پروگرام کا انعقاد کرنے والوں، اس پروگرام میں آنے والوں، ساری دنیا کو چھان کر دیکھو جو آج اس کائنات میں مصطفیٰ کی محبت میں اندھے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، نہ بھوک دیکھتے ہیں، نہ پیاس دیکھتے ہیں، نہ ہاتھ کڑی دیکھتے ہیں، نہ جیل دیکھتے ہیں، نہ لاٹھی چاری دیکھتے ہیں۔ خدا کی قسم ہر وقت یہی کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت اللہ نے محبت کا یہ معیار اہل سنت کو عطا کیا ہے۔ کوئی نعرہ مارنے والا ہے کہ سارے بھاگ گئے؟ افضل صاحب چلو روٹی دا مہینہ لگنا تھوڑا مار مار مارو صوفی مار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، آمد مصطفیٰ مرحبا پیارے آقا علیہ السلام کی شکر شکر۔ فیضان رضا، فیضان محدث اعظم پاکستان، فیضان محدث اعظم پاکستان، اندھے ہو جائے، محدث اعظم پاکستان، اندھے ہو جائے، چیئرمین طریقے اہل سنت پاکستان، اندھے ہو جائے، طریقے اہل سنت پاکستان، اندھے ہو جاؤ، اندھے ہو جا رضویو، چشتیو، سیالویو، قادریو جتنے آئے ہو یار اندھے ہو جاؤ۔ جڑا بندہ ہی اپنے محبوب دی محبت وچ اندھا ہو گیا ہے انہیاں کولو کیا پوچھنا بس سمندری والا روڈ کیڑے پاسے ہے؟ اندھے کولو بھی کدی کسی راہ پوچھے، اندھے کولو کسی حوالے پوچھے۔ ابو داؤد شریف میں پکی روٹی دا حوالہ نہیں دے رہا، جلد نمبر 2 صفحہ 334 35 بھی نہیں ہون لگا جنا پوریاں دیہڑیاں دا جنا۔ اندھے ہو جاؤ اے منکرو، ہم سے اعتراض کرتے ہو، اے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہم اپنے محبوب کی محبت میں اندھے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں۔ اے پٹھان دے پترے اس واسطے ڈاکیا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرا تو وصف اے بے تنہائی سے ہے بری، ہیرا ہوں میرے شاہ۔ سب کچھ آنکھ بھی لیا، آنکھ بھی لیا، سرور کہ مالک و مولا باغ خلیل کا صبح سے ادا میں ہوئی بچتا ہے بہارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ تیری نسل پاک میں کیا بھی لیا، کیا بھی لیا۔ پھر کہتے ہیں ہیرا ہوں میرے شاہ، ہیرا ہوں میرے شاہ۔ واہ اعلی حضرت تیری عشق، تیری محبت، تیری فکر، سلام لکھاں لکھاں
سب کچھ کہہ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ احمد رضا کے پاس ایسے لفظ نہیں، راہوں میرے شاہ کیا 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 یومی وایوسم کا اظہار کیوں ہوتا ہے قبلہ شاہ صاحب؟ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم میں سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان رضا۔ یہ ہے محبت کہ بھائی کدھر میں ایک منڈی پانا چاہنا سنیو محفل میلاد شریف نہ ڈالیا ان سونیاں محفلان بھی جان آڑے کم از کم ہون تو سمجھ جا پہلے سیاہ دیا سے بچ جاؤ نام نہاد ملا ملوانیاں کرو انہ کرو اشتہار بنوا کے ختم نبوت کانفرنس دا تاجرو تو اڈے کول آندے سن فیکٹریاں وچ جاندے سن سنی تے نبی دی ختم نبوت تے جان دین واسطے آدے نے بیان دیا جی عاشق صاحب اے فلانا صاحب اسا جناب الحمدللہ ہم ختم نبوت کانفرنس کروا رہے ہیں اتنے بڑے علماء آ رہے ہیں تو 1000 آپ کے اسم ہے سنی ہوئے تو عقیدہ ختم نبوت دی بات ہوئے پھر سنی ہزارہ نہیں بیٹھا سنی تے اپنی جان بھی قربان کر دیندہ ہے کرو تیرے نام پہ جان فدا ایک جان کیا دو جان فدا تو جہاں سے نہیں جی پھرا رضوی کہن گیا کہیں سنی اس ویلے مخالفت کر دے سن تک تو سب ملاد چ لگے ختم نبوت والے تھے تو اے پھر آدھے سن ساڑیاں وڈیاں نے عقیدہ ختم نبوت تے بڑیاں قربانیاں دیتے ہیں اے بھی تے اے بھی اے دو میں ساڑیاں وڈیاں دیاں بڑیاں قربانیاں ہون تے ویخ لیا نا اپنی اکھاں نال جڑے رنگ ہون نکیاں لائے نے کوئی نہیں بلوان اور جڑے چند ہون نکیاں چاڑے نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء سنت پر ساڑھے لوگ اور رضوی صاحب ختم نبوت تک کام تے جناب واضحیت دے بنی بڑا کیتا ہے ہون چاچا کا کھول گئی نہیں کدھر گئے وہ ہمارے اکابرین نے بڑی قربانی دی ہے کدھر گئے وہ ہمارے اکابرین نے بڑی قربانی دی ہے میں ہسنے واسطے گل نہیں کر رہا وہ رضوی دا جگر پھٹن نو آندا ہے وہ کلیجہ گلے کو آ رہا ہے سنیو اب تو ہوش کے ناخن لو ہم کل بھی کہتے تھے اعلی حضرت محدث اعظم نباز قوم کا دامن پکڑ کر عقیدہ ختم نبوت کے کل بھی یہ غدار تھے آج بھی یہ غدار ہے عقیدہ ختم نبوت کے پاسبان کل بھی سنی تھے آج بھی سنی ہے یارے صرف چندے لین واسطے اپنے ڈیڑھ بھرن واسطے ٹکرے واسطے بڑے لکھے دوست بیٹھے ہو محبت آلے ہو میں فرقہ واریت لعنت بھیجنا میں نہیں پتا مولانا زبیر صاحب فرقہ واریت کی شاید نہ آئے میں سنی ہی کدی نہیں اسیہ علیہ سنت والے لوگ ہیں ساڑھے شعب بھی نہیں اشتیال انگیزی کی شاید نہ آئے میں پتہ ہی نہیں میں نہیں جانتا اشتیال انگیزی کیا ہے فرقہ واریت کیا ہے میں یہ جانتا ہوں سنی کون ہے حضور کا غلام کون ہے ختم نبوت کا پاسبان کون ہے ختم نبوت کا چوکیدار کون ہے کس منہ دے نار او بندے جلسہ کلا سکدن ختم نبوت تھا جنہ دے باپ بھی آکھیا اگر بالفرض نام نے آج اس والے فوجیوں لتر پھیریا نا جوت پھیریا فوجیوں نے دشت گردن خلاف ان سارے نا ہی بھول گئے ہم بھی الحمدللہ اہل سنت وال
والجماعت ہیں. ہم بھی الحمدللہ اہل سنت وال تھوڑی میں الحمدللہ نہیں شرک کرنا نا والجماعت والے بھی اسی یا تو والجماعت والے بھی اسی ہے. صرف فرق ہے صرفی ناف جڑے کو صرف ناف جان دیں کہ بلا شاہ صاحب ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں. یہ عربی وچ پڑھیے تو والجماعت پڑھیا جاندہ ہے, اردو وچ پڑھیے تو پھر وجماعت. اسی دن قبضہ کرن دینے ہیں. ساڑی پاک فوج دے نوجوانہ دے سر قلم کر کے جنہیں فٹ بال بنائے اے وہ سنی نہیں, وہ کل بھی ظالم آیا, آج بھی ظالم ہے, وہ کل بھی دہشت گرد آیا, آج بھی دہشت گرد ہے. جنہیں داتا صاحب بابے فرید پاک پتنگ استانہ تھے, سخی سرور اور پھر سید محمد عثمان مربندی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولیوں کے قبروں پر دہشت گردی کی اور کروائی. ہماری فوج کے نوجوانوں کے رینجرز کے نوجوانوں کے سر قلم کیجئے. سکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیز میں خون کی ندیاں جلائی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہ کل جو دہشت گردی کر رہا تھا وہ آج سنی نہیں, وہ کل بھی دہشت گرد تھا, آج بھی دہشت گرد ہے. سنی کل بھی سنی تھا, سنی آج بھی سنی ہے. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری, مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پھر ذرا دھیان کر, مولوی قاسم ننوتوی دیوبند چوٹی دا مولوی, ہیڈ مولوی بانی دالم دیوبند, مولوی قاسم نے اپنی کتاب تحذیر الناس صفحہ نمبر 5 ورکے دے کھبے پاسے تے لکھے ساڑھے لوگوں نے اے خالی سمجھ گدا جڑی نوجوان نسل ہے انہاں اندر ساڈا صرف میلاد دا جھگڑا 11ویں دا جھگڑا ہے, باقی تک کو نہ جویں اونے اوکھو قادیانیاں تے ساڈا بھی نماز بھی ہے کہ کلمے بھی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دونوں ہاتھ اٹھا کر تاجدار ختم نبوت, دو مرتبہ زندہ باد کر رہے ہیں, تاجدار ختم. اے مچھالا اے باندر دی توہین ہے, ساڈے کول ایویں دا لفظ کوئی نہیں ہے, لفظ دی توہین ہے. قادیانی بھی مسلمان ہیں, اذان بھی دیتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, تو دھی دا رشتہ دے. قادیانی کل بھی مرتد کافر تھا. بول لکو کانا کسی قادیانی کل بھی مرتد اور کافر تھا. قادیانی آج بھی کافر و مرتد ہے. یہ قرآن کا بھی حوالہ ہے, حدیث میں بھی ہے. صحابہ کی 1200 قربانیاں عقیدے پر موجود ہے جو ہمارے ملک کا آئین ہے. افسوس نہ اہلوں پر وزیر قانون ایسے بدبخت کو بنا دیا جو قانون کے کاف کو بھی نہیں جانتا. افسوس انتظامیہ پر جو ملک کے آئین کے پہرے داری کی بات کرتا ہے, اس پر مقدمے, اس کے لیے جیل, اس کے لیے ہتھکڑی. اور جو پاکستان کے آئین کے وہ کیا کچھ اس نے کیا, کیا کچھ اس نے نہیں کہا, اس کو جناب سکوٹی دی جا رہی ہے. ہم ریاست والے ہیں, ہم جب ایسی بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں تم ریاست کے خلاف ہو. ریاست نہ ان کی جگیر ہے نہ ان کی جگیر ہے. ریاست اس وطن کا نام ہے, ریاست اس ملک کو کہتے ہیں. ریاست نہ اہلوں کی جگیر ہے, نہ بلے والوں کی جگیر ہے, نہ تیر والوں کی جگیر ہے, نہ گدڑے والوں کی جگیر ہے. اے ریاست جگیر ہے تو میرے تالی جگیر دی تو محدث اعظم پاکستان کی جگیر ہے.
یا رسول اللہ یا رسول اللہ مانا رہا میں پھر اس وقت عرض کرنا چاہنا بھائی ریاست اس ملک نو آتھن ریاست اس وطن نو آتھن ریاست واسطے ساڑیاں جانا بھی حاضر ہیں جنہ اس ریاست دا مال لٹ کے مغربی بینکاں میں تر کے تب بدماشیاں سینہ سوریاں کر دیں ہم اپنی آواز ان کے خلاف بلند کرتے رہیں گے کہیں گے مقدس اعظم کی نگری میں رہنے والوں ریاست کو بچاؤ بچاؤ اس ریاست کی بنیادوں میں ہمارے بھائیوں کا خون ہے ہماری بہنوں کا خون ہے ہمارے بزرگوں کا خون ہے ہمارے بچوں کا خون ہے اس ریاست کی سرزمین پر کسی کی بدماشی نہیں چلے گی نہیں چلے گی اس ریاست میں چلے گا تو مدینے والے کا نظام چل دب کے نہیں تیرا گلا خراب ہوندہ چلو اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان اولیاء کا ہے فیضان اولیاء کا ہے فیضان پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ دستور ریاست کیا ہوگا یہ بھی یاد رکھیے میں نے اپنے بزرگوں نے دسے اپنے مشایخ نے دسے جن کی گود میں قبلہ قاضی صاحب نے پرورش کی ہے جب 52-53 میں طریقے ختم نبوت کا آغاز ہوا تھا وہ نعرے لگانے والے مولوی ہم جان دے دیں گے جان دے دیں گے جب لاٹھی چارج ہوا ختم نبوت کے پہرے داروں پر ختم نبوت کے پاسبانوں پر سب بھاگ گئے سب بھاگ گئے خدا کی قسم اگر اس میدان میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پہاڑ کی مانند بن کر جو کھڑا رہا ارے اس شہزادے کا نام قاضی فضل رسول حیدر نعرہ رسالت نعرہ رسالت فیضان محدث اعظم پاکستان فیضان محدث اعظم پاکستان نعرہ رسالت پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ ہمارے مشایخ ہمارے اکابرین بھاگے نہیں ڈٹ کر پولیس والے لاٹھی چارج کر رہے تھے جسم سے خون کے فوارے نکل رہے تھے رب کعبہ کی قسم جو پہاڑ کی طرح جم کر کھڑا رہا بھائی اسے محدث اعظم کا شہزادہ کہتے ہیں اسے قاضی فضل رسول حیدر رضوی کہتے ہیں اسے جانشین محدث اعظم پاکستان کہتے ہیں اور جن لوگوں نے خدا کی قسم یہ سلطنت یہ ریاست لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بنی ہے پھر کہتے ہیں میں یوں کروں گا وہ کروں گا یہ نہیں نہ ہمیں وہ چاہیے نہ ہمیں وہ چاہیے ہمیں اس ریاست پر چاہیے تو نظام مصطفیٰ چاہیے
نظام مصطفیٰ چاہیے، نظام مصطفیٰ چاہیے تو بتلاؤ محفل میں آنے والوں، کیا 2018 میں نظام مصطفیٰ کے لیے تم میدان میں نکلو گے؟ ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دو۔ مجھے کل رات کو سیال موڑ سروس ایریا، سیال موڑ، سیال انٹرچینج کے پاس، وہاں یہ دلال چوری، چوروں کی دلالی کرنے والا، چوروں کی دلالی کرنے والا، نام تو یہ جڑا والے کا ہے طلال چودھری، وہ نام نہاد دلال نہیں ہے، وہ چوروں کا دلال ہے۔ جناب 20 اس کے ساتھ گن مین، چھڑے، بندوقاں۔ میں آکھا ہے چودھری جدو اسرائیل آوڑے انہا بندوقاں لیا دن کو نہیں بچانا، قبر وچ نہیں ہو جانا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، قبر میں آئیں گے تو ہم نہ کھڑا رہے گے۔ آج ویلا جے جنہ پچھے اتنے گھنٹے برباد کر دے ہو، چوران دی حفاظت واسطے، سانیاں دی حفاظت واسطے، شرابیاں دی حفاظت واسطے، اتنا زور دل تو سے خدا دی قسم مصطفیٰ دی عزت اللہ ہوا تو تواڈے رنگ نیالے ہو جاندے، اور زمانے بدل جاندے، وقت بدل جاندے، لیکن یاد رکھو نہ یہ دنیا دار کام آئیں گے، قبر حشر میں آئیں گے تو آمنہ کے لال آئیں گے، مصطفیٰ کریم آئیں گے۔ اس لیے تو میرے اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت امام عاشقاں بے غسل ورا نے کہا تھا کروں مدح اہل دول رضا پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، کہا تھا قبر میں جب میں جاؤں تو فرشتے مجھ سے پوچھے مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رضا، تو میں کہوں گا مصطفیٰ جامع رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جب میدان حشر میں ہم آئے تو میرے آقا جب تشریف لائے ہم انتظار میں ہوں گے ہمارے آقا کب آئیں گے، کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے ان کی شوکت پہ حق و سلام۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، ہاتھ چاک زندہ باد زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ پڑھے لکھے ہو، محبت آلے ہو، نبیرہ محدث اعظم دی صدارت بیٹھے ہو، جنہ دے وڈ وڈیرے اے گل کیتی ہے، اے تبھی کہ نقیب صاحبان میں نہیں جاندا، سارے انہوں نے خانہ جاننا، بھائی محمد رضا رہا، میں فلک رہی دے بھی ٹونک پٹانگ صدی کھلوتے، میں بھی آگے سٹیج دے بہ گیا، میں تو تسٹیج دے گیا، ایک پہ آکے سواری تیبہ سے چل پڑی ہے، دوجہ پہ آدھا ان پہ لگ دے جی میں سرکار، تریجہ پہ چنات خانی للایا، انہیں کہا آوی جا آوی جا آوی، میں آکے کملیوں پہلے ترے اپنے سور تر لالو، ایک آکھیا تور پہ دوجہ آکھیا آگے، ان تریجہ پہ چویا جنے ان آوی جاؤ، سٹیج ہوئے رضویہ دا، سٹیج ہوئے صوفی محمد صادق قادری رضوی منظور نظر محدث اعظم پاکستان دا، اے جی کھچا سی بجر دینے آیا۔ فیضان رضا، فیضان رضا، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت۔ یعنی ایک ہونے پہ بڑے جنے دل کردہ ہے میں مر جاواں، میرے کو یہ نہیں گلہ بتا جڑی ہے، دل کردہ ہے میں مر جاواں، جس دن دا میں سنی ہے، جس دن دا میں تو دو بھابیاں دا نہیں ہو مولوی سبتین سرگو دوڑو وعدہ ہی نا دا مذہب سنیا سنایا، میں جس دن دا اے میں سنی ہے کہ وچ قبر دے آقا نے تا مردہ کیوں نے مگر اللہ ہوا تکا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں سب کو دعوت دیتا ہوں، بالخصوص سٹیج ہوئے رضویاں دا، وہ تے ٹوک پٹانگا نات خان نہ سدی میں مولانا زبیر صاحب، نہیں تو توکہ پھر جائے گا۔ گل ہے سٹیج ہوئے رضویہ دا، ویسے بھی سٹیج ہوئے تو آل ازا کلام دوسری گل بالکل دوسری گل میں گل کرا مینوں بھی وہ ایسا اعلیٰ حضرت جڑا ہن ایک نام اور بہت چل پے نے، ایسے حضرات سارے پسند نے جڑے نہیں مانتے۔ ہاں کیا بات ہے، گل تے ہوئی نا، بول ذرا
اللہ حضرت جڑا بولیا جاندا ہے نا تے ہر بندے دے ذہن وچ ہو جاندا ہے امام محمد رضا ایک ہی ہے میں فلانے دا کلام بس کلام رضا صوفی صاحب نقشبندی صاحب بول پاؤ تو ناراض ہو بول دے ذرا سمجھ نہیں آندی گلاں دی اللہ حضرت بس احمد رضا بس کلام رضا پڑھیا جائے تو بات چسنا آوے اونٹ پٹان دی گل مروت مردہ نہیں مغرو لے جان ساڑ ساڑی جان دین دی باری آئی ہے ایک نات خان کی تو نہیں نظر سارے انگلینڈ بیٹھے پینٹا شلٹا پا کے سارے انگلینڈ بیٹھے اے 50-50 ہزار والے جنہاں دے ریٹ لاکھ لاکھ روپیہ تے جہاز دی ٹکٹاں سارے انگلینڈ بیٹھے تو محبت کتنی ہے کیا بات ہے پھر ہے میرے محدث اعظم پاکستان ٹانگے تباہ کے سرکار دی دین دی تبلیغ کرنے واسطے آندے ہیں کوئی چیز کا کہیں مریدہ کیا ہو آپ فرمایا نہیں ان کا ہم پر احسان ہے انہوں نے ہمارے لیے لوگوں کو جمع کیا ہے ہاں جی حضرت صاحب ہم نے مصطفیٰ کے دین کی بات سنا دی ہے تیرے کول تو میں لے کے ویسے تو نہیں ہے تو ہاں تیرے ذوق نے بول در سبحان اللہ ماشاءاللہ ذرا بول در ماشاءاللہ ذرا سبحان اللہ بس کلام رضا اعلی حضرت خدا دی قسم دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی کا درخت ہے نظمین دا سٹیج ہوئے یا غیر ہوئے بس کلام اعلی حضرت نات خانن بھی چاہیے اونٹ پٹھان کر یہ گلنا چھڈو سنے اس مولوی نے پورے گھنٹے دی تقریر کی تھی منڈی بار پٹھن ساڑھے گوان انہوں نے کہا سنا ہے یہ سنے والا مذہب ہے ان کا ہم نے سنا نہیں ہے ہم نے بخاری میں پڑھا ہے مسلم میں پڑھا ہے ابن ماجہ میں پڑھا ہے جب قبر میں جانا ہے نا تو وہاں قبر میں آقا نے تشریف لانا ہے تو فرشتوں نے پھر ہم سے پوچھنا ہے ما کنتا ہاں بھائی داس فیصلہ باد آڑیا ما کنتا ہاں بھائی داس محلہ نعمت تم آڑیا ہاں بھائی داس جامع مسجد محمدی آڑیا ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل اے دنیا دی زندگی فیصلہ آباد میں رہ کے اس سونے دے بارے کی یاد ہونا ہے اور تے براجی ہے نہ پوچھا بھئی سی بہن کی یاد تھا انہیں جاننا انہیں پہچاندہ نہیں سوال ہوئے گا کہ یاد دہائیں جو کچھ ایتھے آکھاں گے وہ کچھ چوتھے کہنا پوے گا سنیو مقدرہ تے ناز کرو اساں جو ایتھا بھی یاد دے ہاں اس صورت رو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں اساں ایتھا بھی یاد دے ہاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی ایتھا بھی یاد دہاں زمین و زمان تمہارے لیے مخجا یا رجا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنات تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہمیں صبح تمہارے لیے ہم آئے یہاں پہنگے بھی وہاں تمہارے لیے دسو او عقیدہ ختم نبوت دا کنے او دے تے کانفرنس تے گل کر سکدے جنہاں دے پپو آکھے اگر بالفرض آل حضرت امام اہل سنت قاطع شرک و بدعت نائب غوث صاحب کنز ایمان رضی اللہ فرمایا آ جڑیاں تساں گلاں کرندے ہو نا نال تساں آپ موازنہ کرنا کندے ہو قادیانی اگر یہ کہیں قادیانی یہ کہیں اگر یہ سچے ہیں یہ کہیں اگر یہ سچے تو یہ کہیں مرزے کی پارٹی کو انہیں کو دلیلہ منگل لگ پہندے ہو اگر قادیانی مذہب تمہارا سچا ہے اس کا جواب دو آل حضرت فرمان دیں اے گل کرنا لوی کافر ہو گندہ کہیں لگے ہوندے نہیں قادیانیوں اگر تمہارا نبی سچا ہے اگر کہنا آل حضرت فرمان دیں لگا گئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عشق و محبت اعلیٰ حضرت دونوں ہاتھ اٹھا کر عشق و محبت عشق و فرمایا بد عقیدہ سے دلیل کا دعویٰ کرنا بھی کفر ہے سان کو یا آقا دی ختم نبوت شاک گئی تو پھر یہ کیوں سچا کریں دینا ناز خان تو مولوی اگر سچا ہے
ساڈے نبی نے غیب دسیا اگر تساں سچے ہو تواڈے نبی نے کوئی غیب دی گل دسی ہے یہ گل کرنے والے اسلام تو خارج ہو بندے اللہ حضرت ایویں تے نہیں اللہ حضرت اللہ حضرت اس اپنی زندگی دے نچوڑ کر چھڈیا ہے بھاویں مفتی تے بھاویں محقق کے بول رائی جاگی ذرا جن نے میرے اعلی حضرت دی تحقیق نو کنڈ کیتی منہ میں بات ڈٹھا نو دا نک بچے نو دا عقیدہ بچے نو دی عزت بچی ہے جس عالم نے جس محقق نے قبلہ شاہ صاحب اعلی حضرت کی تحقیق کو سلام عقیدت پیش کیا ہے وہ دا عقیدہ بھی بچ گئی عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت جنہ اپنی تحقیقاں اعلی حضرت دے مد مقابل تے لیاندیاں نا رگڑے نکل گئے خدا دی قسم عقیدہ ایمان عزت اس کی محفوظ ہے جس نے کہا بس اعلی حضرت بس اعلی حضرت بچ گئے بڑے بڑے ریٹ گئے ہن دسو وہ کس منہ نال ختم نبوت دا نام لوے اگر بالفرض معاذ اللہ استغفر اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد یا آپ دے زمانے چ کوئی نبی آ جاوے تے ختمیت محمدی وچ کوئی فرق نہیں ہوندا یہ کہیں آکھے یہ مولوی قاسم نے آکھے جیڑا دالم دو بند بھانی ہے وہ دی کتاب تحذیر الناس صفحہ نمبر 5 اتنے گل کہی ہے تقریر کرے لکھی ہے تقریر بھی دس چھڑے ہاں دسو اور حوصلہ ہے گل کرو نا میں حوصلہ ہے دی تقریر جن نے لکھا وہ بھی کنجر جن نے تقریر لکھی وہ بھی بول یار بول بھائی وہ جو بھی ہو وہ کرم شاہ میں کسی دا نہیں میں چابی لگی پوری لا رہی ہے نا فیضان محدث عالم پاکستان سلیکٹڈ کفر نہ لاؤ پھر سارے ہی لاؤ نا جی ہاں بالکل جڑے غلط رہے سارے دی گل کرو منافقت ماریا تانوں بالکل جہالت بالکل منافقت ماریا شملیاں وچ بہنے والے نام نہاد پیراں دے پتر نام نہاد استاریاں دے نمائندے ختم نبوت تے ڈاکا بجیا اے بت بن کے بیٹھے رہے انہاں لوکاں تے کیڑی امیدیں رکھیاں جا سکدیاں اوئے جنہاں دے پیو بھی آکھیا کہ تحذیر الناس میری نظر میں یہ تقریر لکھی اس نے صفحہ نمبر 6 پر لکھا کہ جناب قاسم ننوتوی کے متلم لکھا یہ الفاظ لکھے جناب والا فیوض البرکات والخیرات اور تحذیر الناس کو میں نے بار بار پڑھا جب بھی پڑھا ایک لطف حاصل ہوا ارے اس میں کیا کیا گندگی ہے اس کے صفحہ نمبر 5 پر قاسم نوتوی لکھا کہ معاذ اللہ امتی اور نبی میں فرق صرف علم کا ہے باقی عملوں کی بات رہی عملوں میں امتی نبی سے پڑھ بھی سکتا ہے اس کی صفحہ نمبر 25 پہ لکھا ہے اگر بالفرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا آپ کے زمانے میں کوئی نبی آ جائے تو ختمیت محمدی میں فرق نہیں آتا ساڈا عقیدہ ہے اے حسام الحرمین صفحہ نمبر 210 پڑھا من شکا فی کفرہی و عذابہی من شکا فی کفرہی آئی بریلویاں دا عقیدہ چاہے وہ میرا باپ ہے چاہے وہ میرا استاد ہے چاہے وہ میرا بیٹا ہے چاہے وہ وزیر ہے چاہے وہ بادشاہ ہے من شکا فی کفرہی و عذابہی اے کافر دے کفر وچ او دے عذاب وچ شک کرنے والا بھی کافر ہے ہم نے کلمہ کسی پیر کا نہیں پڑھا ہے ہم نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے شام الحرمین میں سب سے پہلے کفر کا فتویٰ جو علماء عرب و عجب نے لگایا اس میں مرزا قادیانی ہے نمبر 2 قاسم ننوتوی ہے نمبر 3 مولوی رشید گنگوہی ہے نمبر 4 مولوی خلیل سہارنپوری ہے نمبر 5 اجر والی خانوی ہے
آنوی ہے قادیانیوں کی حمایت کرنے والے ان کے کفر میں ان کے عذاب میں شک کرنے والے بھی اعلی حضرت اور 280 علماء عرب و عجم کی علماء کے فتاوی جات کے مطابق وہ اسلام سے خارج ہے. چھیڑ کے کرنا جڑا بیج اسی بوئے بیج ساڈے علماء نے بوئے. اچھی نہ بولی تیرا سرمن خراب ہو گئے. زندہ باد 10 سال بزرگوں سمجھدار بیٹھے. 11ویں دا مسئلہ ہے جیڑا عقیدہ ختم نبوت دا انکار کرے وہ تو فمن یرتد منکم عن دینہ فیمت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ فاولئک هم الخاسرون. وہ مرتد ہے کیونکہ عقیدہ ختم نبوت قرآن. اور یہ بھی بات یاد رکھو کہ ان لوگ کیا چھڑ دیں تھے زینار عقیدہ ختم نبوت کا انکار 2 قرآن کے ایتوں کا انکار ہے 4 قرآن کے ایتوں کا انکار ہے. میں قبلہ صاحب صاحب کا دامن پکڑ کر محدث اعظم کی نگری میں بیٹھ کر یہ کہنا چاہتا ہوں. میں نے فیض آباد پل پر بھی یہ کہا تھا اے مولویوں ہوش کے نہ کھلو. عقیدہ ختم نبوت کا انکار قبلہ شاہ جی نہ 2 آیتوں کا انکار ہے نہ 5 آیتوں کا انکار ہے. عقیدہ ختم نبوت کا انکار سارے قرآن کا انکار ہے. عقیدہ ختم نبوت کا انکار سارے مذہب کا انکار ہے. عقیدہ ختم نبوت کا انکار سارے ایمان کا انکار ہے. عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ یہ سارے مذہب کا سارے دین کا تحفظ ہے. نعرہ مار رہے ہیں کھلا ماما کھلا. ساڑھی کیڑی حیثیت ہے فیضان محدث اعظم پاکستان ساڑھا کیڑا ہے. ساڑھے بڑے بڑے ساری زندگی واج لگا چھڑی گئے. اگر آج بولدا پہ رضوی پیو دے سارے تے نہیں پہ بولدا محدث اعظم دے سارے تے بولدا پہ. اگر رضوی آج بولدا پہ ہے میں کوئی دادے دے سارے تے نہیں پہ بولدا میں اعلی حضرت دے فیضان دے سارے تے بولدا پہ اپنے مرشد دے سارے تے بولدا پہ. میں اگر بولدا پہ تو اپنے مذہب دے سارے تے بولدا پہ. میری کیڑی حیثیت ہے نمازاں بھی پڑھ دن اذاناں بھی دین دن تیں فرق کیا ہے. چل پر 8 دوں پچھو دعا بولیا بابا جی ساری گل کرنے آئے کوئی تو چپ رہ رات اپنے میں یہ تو کوئی ہے چپ رہ. دوجے پاس بلے والا بولیا بلے والا یہودی شکل والا. میاں والی نے جلسہ کیتا کہن لگا جے مینوں دوزخ وچ رب سٹیا نا جہنم وچ تو بہنا پترا کتھے بہنا تے جہنم وچ ہی تے من جہنم دی اگ نہیں چھاڑے گی کیونکہ میں میاں والی دی گرمی برداشت کیتی ہوئی ہے. بوئے تے سارے کھولے بیٹھے. پھر انہیں جڑی بک کیتی اے مانو بک کیتی 80% جڑے داڑیاں والے وہ منافق تے فرادیجن تے جڑے 20% نے انہاں دے تے من شک ہے. اوے حالی بھی غیرت نہیں آئی ہسنے والی گل نہیں. میرے محدث اعظم دی داڑھی شریف اعلی حضرت دی داڑھی صحابہ دی داڑھی انبیاء دی داڑھی علی حجری دی داڑھی بول یار بول اللہ دا واسطہ بول کہ 80% میری داڑھی شاہ صاحب دی داڑھی علماء بیٹھن داڑھیاں پیران یا داڑھیاں کہندہ 80% داڑھیاں لے فراڈن تویاں دے ہوتے منو شاکے 10 علماء دی توہین ہے یا نہیں بولو نقشبندی صاحب بولو ایسے سارے آمدین نقشبندی قادری چشتی صرف میرا ذاتی مسئلہ نہیں نبی پاک دین دا مسئلہ ہے مصطفیٰ دی سنت دا مسئلہ ہے مصطفیٰ دی شریعت دا مسئلہ ہے اور میرے ایمان دا مسئلہ ہے. بتا اس کی اس بکواس میں مصطفیٰ کی سنت کی توہین ہے یا نہیں بولیے ہاتھ اٹھا کے بولیے ہاتھ اٹھا کے بولو اے دب کے بولو
اے علماء مشائخ کی توہین ہے یا نہیں؟ بتلا جو ابھی اسمبلی میں پہنچا نہیں ہے، ابھی ٹانٹا بابا کر رہا ہے، اب اس کے یہ اتنا بکواسات وہ علماء کے خلاف، مشائخ کے خلاف، اوے ہمارے مشائخ ہمارے علماء کے خلاف بک بک کر رہا ہے، تو جب یہ آگے چلا گیا پھر اس پہ امیدیں کیا رکھی جا سکتی ہے؟ سن لو، ہوش کے ناخن لو، ہم تو کل بھی کہہ رہے تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں، یہ کل بھی یہود و نصارہ کے ایجنٹ تھے، کل بھی یہ قادیانیوں کے ایجنٹ تھے، آج بھی یہ یہود و نصارہ قادیانیوں کے ایجنٹ ہے۔ سن لو، اگر سلطنت کو بچانا ہے، علماء و مشائخ ہماری کیا عزت ہے، ہم تو مر جائیں، ہمارے ٹکڑے ہو جائیں، خدا دی قسم ہمارا تو جان، ہمارا جسم، مالی و مالی، جب سیدنا صدیق اکبر یار غار یار نثار خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کو میرے آقا نے فرمایا تھا، صدیق تیرے مال نے دین کے لیے بہت فائدہ دیا ہے، تم کے مجھ پر تمہارے مجھ پہ بہت احسانات ہیں، میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، صدیق تیرے احسانات کا بدلہ اللہ قیامت دے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے کیا عرض کرتے ہیں، رو کر عرض کرتے ہیں، آقا میرا کیا ہے، میرا کچھ نہیں ہے، لی و مالی اللہ لکا یا رسول اللہ، لی و مالی اللہ لکا یا رسول اللہ، آقا میرا تو مال بھی آپ کے لیے ہے، تو میں بھی آپ کے لیے ہوں، آؤ میرے دوستوں میرے بھائیوں، محفل میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں، مصطفیٰ کی عزت کے لیے بیٹھنے والوں، دیکھو اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے، ارے خدا کی قسم وہ کیسے ختم نبوت کی بات کر سکتے ہیں، غیر مقلد ہو، ارے خدا کی قسم جن کے بڑوں نے قادیانی کے نکاح پڑھائے، جن کے بڑوں نے قادیانی کو رشتے کیے، جن کے بڑوں نے قادیانیوں کو استقبال کیا، وہ ختم نبوت میں بات کیسے کر سکتا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کے پاس کل بھی سنی تھے، آج بھی سنی ہے، عقیدہ ختم نبوت پر کل بھی سنیوں کی قربانی ہے۔ دیکھا مولانا عبدالستار خان نیازی کو 2 مرتبہ سزائے موت ہوئی، کس لیے؟ ڈکیتی نہیں کی، چوری نہیں کی، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ جب علامہ شاہ احمد نورانی عبدالستار خان نیازی میدان میں اترے تو عقیدہ ختم نبوت کے جناب پہرے کی وجہ پر ان کو سزائے موت دی گئی، تو علامہ عبدالستار خان نیازی جب جیل میں تھے، سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا، تو آپ مسکرا کے کہتے تھے، لوگوں ہاں سزائے تو ہوتی ہے، تختہ دار پہ لوگ چڑھتے ہیں، کوئی ڈکیتی کی وجہ سے، کوئی چوری کی وجہ سے، ہاں ہاں ہاں۔ مولانا عبدالستار خان نیازی کہتا رہا، لوگوں گواہ رہنا، اگر عبدالستار خان نیازی کو پھانسی دی گئی تو یہ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ بھائیو آج دور کو سامنے رکھو، حالات کو، وقت کو سامنے رکھو، آج وہ کون سا نشہ ہے جس نے حاجی حمید الدین سیالوی کو مجبور کیا کہ بابا استانہ چھوڑ کر میدان میں نکل آؤ؟ وہ کون سا نشہ ہے جس نے علامہ شیخ الحدیث ارشد سید کاظمی کو مجبور کیا استانہ چھوڑو میدان میں نکلو؟ وہ کون سا نشہ ہے کہ سارے پیر بھی نکلے، علماء نکلے، عوام الناس نکلی، سکولوں والوں نے بچہ چھوڑ دیا؟ ارے اگر ڈیرہ اسماعیل خان ہے، بیوہ خاتون ہے، اس نے اپنے 2 بیٹوں کو بھیج دیا، فاضل روڈ راول پنڈی ہے، 7 بیٹے ہیں، 7 کے 7 بھیج دیے۔ خدا کے لیے میرا یہ آپ سے سوال ہے، ارے وہ کون سا نشہ تھا؟ آدمی چلتا سہارے پر ہے، کھاتا سہارے سے ہے، بیٹھتا سہارے سے ہے، تو میدان میں کھڑا ہے، ارے وہ کون سا نشہ تھا؟ رب کعبہ کی قسم جس نے شیخ الحدیث کو سبق پڑھانا بھلا دیے، بیماروں کو بیماری بھلا دی، ہاں ہاں ہاں، تو سہارے والے تھے ان کو سہارا بھلا دیا۔ ارے وہ کون سا نشہ تھا کہ ایک بھائی کے سینے پہ گولی لگتی ہے، دوسرا بھائی آگے پریشانی کرتا ہے، ارے بھاگا نہیں ہے؟ وہ کون سا نشہ تھا؟ حضرت صاحب کے باپ کو اگر لاٹھی چارج ہو رہا ہے تو بیٹا
بھاگ نہیں رہا، باپ کو نہیں سنبھال رہا، بلکہ وہ بھی ختم نبوت کا نعرہ لگا رہا ہے۔ وہ کون سا نشہ ہے؟ پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا، لائٹ بند کر دی تو لبیک کی جواب صدا بلند ہو رہی تھی۔ وہ کون سا نشہ تھا؟ ضلع جہلم سرزمین دینہ کا رہنے والا وہ 70 سالہ بابا جو سارے سے چلتا ہے، ارے خدا کی قسم وہ بھی جناب اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ وہ کون سا نشہ تھا جس نے پیروں کو، مولویوں کو، عالموں کو، تاجروں کو، کسانوں کو، نوجوانوں کو، اسلامی مذہبی ماں بہنوں کو، نوجوانوں کو مجبور کر دیا، نکلو نکلو نکلو۔ عزت مصطفیٰ کا مسئلہ ہے، شان مصطفیٰ کا مسئلہ ہے، مقام مصطفیٰ کا مسئلہ ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہے، نکلو نکلو۔ سب نکلے سب نکلے سب نکلے، چشتی نکلے، قادری نکلے، رضوی نکلے، سہروردی نکلے، نقشبندی نکلے، سب نکلے۔ وہ کون سا نشہ تھا؟ بھائی صاحب ذرا چاک کا جملہ سن رہے، وہ کون سا نشہ تھا جس نے بزرگوں کو بھی مجبور کر دیا، نوجوانوں کو بھی مجبور کر دیا؟ وہ کون سا نشہ تھا؟ اس نشے کا نام عشق رسول ہے۔ بول بول ذرا ہچا کے بول، اللہ ہچا کے بول۔ اس نشے کا نام عشق رسول ہے، اس نشے کا نام محبت رسول ہے، اس نشے کا نام، اس نشے کا نام وفائے مصطفیٰ ہے۔ ارے ساقی تو ہزاروں ہیں نوجوان بھائیوں، ساقی تو ہزاروں ہیں، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں ساقی نشہ پلانے والے عشق رسول کا، عشق رسول کا۔ کسی دور میں امام محمد رضا ہے، کسی دور میں محدث اعظم ہے، کسی دور میں اور کوئی آیا، کسی دور میں کوئی آیا، لیکن اس موجودہ دور حاضرہ اس صدی کے حوال سے اس کائنات کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، شیخ الحدیث کو، مفتیان اہل سنت کو، پیران طریقت کو، جس ساقی نے عشق رسول کا نشہ پلا دیا ہے، اس ساقی کا نام ممتاز قدری ہے۔ غازی تیرے جانثار، غازی تیرے جانثار، جرت و بہادری، جرت و بہادری، تاجدار ختم نبوت۔ اچھا کے بول، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اچھا کے یار اچھا کے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ جواب دے شاہ جی، تاجدار ختم نبوت۔ آج ہاتھ تھلے انشاءاللہ تھلے رہ جائے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت۔ جیڑا نبی دی عزت واسطے پورا ٹل لیندے نا، پورا زور لا کے مصطفیٰ دی عزت دا پیرا دیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے، فدا کا ابھی ارم یاسار، ارم یاسار۔ ہاں ان جملے عرض کران، صحابہ آندے نے، صدیق اکبر آئے، عرض کردے نے گرایا صاحب یا رسول اللہ میرا ماں باپ آپ پہ قربان، بھائی محمد رضا آگے ہو کے بیٹھ رہا۔ صدیق اکبر آئے، عرض کیتی یا رسول اللہ میرا ماں باپ آپ پہ قربان۔ عمر آئے، عرض کیتی ماں باپ قربان۔ صحابہ آئے 1,40,000 میرے مصطفیٰ دے صحابہ مصطفیٰ دی بارگاہ پہ چاندے نے، بابا جاگ کے طرح جڑا صحابی آندے عرض کردے یا آقا میرا ماں باپ قربان، میرا ماں باپ قربان، فدا کا ابھی و امی علیکہ یا رسول اللہ۔ آقا میرا ماں باپ قربان، میرا انہیں ماں پہ قربان کی کرنے جنہیں نبی دی عزت ہاتھ بھی نہیں چونا، آواز بھی نہیں اٹھانی۔ حضرات توجہ، جگر خون کا تھرو لونڈا ہے اور کلیجہ کرے نانڈا ہے۔ صدیق اکبر آئے، آخر عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا ماں باپ قربان۔ حضرت عمر آئے، ماں باپ قربان۔ عثمان آئے، ماں باپ قربان۔ بلال آئے، بھائی محمد رضا سے سارا صحابی وجود دی بارگاہ چاند ہے، عرض کہتے آقا میرا ماں باپ قربان، میرا ماں باپ قربان، فدا کا ابھی و امی۔ پر صحابہ میں اور بھی ہوں گے، اور بھی ہوں گے، لیکن فقیر کا ناقص علم ہے
اور بھی ہوں گے. ناقص علم کے مطابق ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت سعد ہے. حضرت سعد ہے. حضرت سعد ہے. حضرت سعد ہے. بابا جی سب صحابہ کا، سب صحابیات کا، سب صحابہ کا یہ طرز عمل ہے کہ میرا ماں باپ یا رسول اللہ آپ پر قربان ہے. جو صحابی آتا ہے وہ بھی یہی عرض کرتا ہے کہ میرا ماں باپ آپ پر قربان ہے. جو صحابی آتی ہے تو وہ بھی یہی عرض کرتی ہے کہ میرا ماں باپ آپ پر قربان ہے. پر ایک وہ صحابی ہے جن کا نام سعد ہے. ارے سعد کے لیے میرے آقا نے جو فرمایا تھا جب خندق جناب والا احد کا مقام تھا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں، میرے آقا کی عزت کا پہرا دے رہی ہے. جو بھی کفار مکہ کی طرف سے تیر آتا ہے، کبھی جناب والا اپنا دائیں ہاتھ، کبھی بائیں ہاتھ، کبھی سینہ. بھائی محمد احمد محمد رضا قادری رضوی سے دیگر جتنے علماء بیٹھے سب دی توجہ چاہنا. حضرت سعد بن ابی وقاص جتنے وار آ رہے ہیں، کوئی جناب والا سیدھے ہاتھ کے تھیلی پر، کوئی جناب بائیں ہاتھ کے تھیلی پر اپنے سینے کو تھام دیا، پیشانی ہے. ارے وہ صحابی رسول حضرت سعد ابن ابی وقاص، خدا کی قسم ساری دنیا کی عزت ایک پاس ہے، صحابی رسول کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی خاک ایک پاس ہے، پھر بھی برابری نہیں ہے. صحابہ کا بڑا مقام ہے، صحابہ کی بڑی عزت ہے، صحابہ کی بڑی شان ہے، صحابہ بڑی عظمت والے ہیں. صحابہ وہ ہیں جن کی ایمان کی گواہی خدا اللہ دے رہا ہے. صحابہ وہ ہیں جو ہجرت کرتے ہیں تو گواہی رب دیتا ہے، عمل کرتے ہیں تو گواہی رب دیتا ہے، نماز پڑھتے ہیں تو گواہی رب دیتا ہے، بولتے ہیں تو رب ہے. بول یار ہاتھ جا کے بول یار، ہاتھ جا کے، ہاتھ جا کے. وہ صحابہ، سب صحابہ کا یہ جناب معمول ہے، طرز عمل ہے کہ ماں باپ آقا پر قربان ہے. جناب صحابی رسول نے پورے زور سے اپنے سارے وار روکے، سینہ بھی جناب والا تیروں سے بھر چکا ہے، جسم کے خون کی ندی چل رہی ہے، ہاتھوں میں جناب والا بھر چکے ہیں، پیشانی پر تیر ہے. جب ان کا صلاح ختم ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی چھاتی سے ایک تیر کو نکالا، تیر کو نکال کر جب کافروں کی طرف پھینکنے کا ارادہ کیا تو میرے کریم آقا امام الانبیاء جب تیر کھا رہے تھے، تیر روک رہے تھے. بڑا یہ مقام ہے، سب تیروں کو روکا، اپنی چھاتی پہ روکا، اپنی ہتھیلیوں پہ روکا، اپنی پیشانی پہ روکا، رخساروں پہ روکا. لیکن بڑا یہ مقام ہے، لیکن میرے آقا نے اس وقت یہ نہیں فرمایا تھا آج تو نے سب تیر روکے بڑی جرت سے میرا ماں باپ قربان. لیکن جب سعد بن ابی وقاص نے اپنے جسم سے ایک تیر کو نکالا، کافروں کی طرف پھینکنے کا ارادہ کیا، مارنے کا ارادہ کیا، گستاخ رسولوں کو مارنے کا ارادہ کیا، کافروں کو مارنے کا ارادہ کیا، تو میرے کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے جو جملے ارشاد فرمائے، ارمے یا سعد، اے سعد تو کافر پہ وار کرنا ہے تو کمزوری نہیں دکھانی ہے، میری عزت کے لیے جو تم نے وار کرنا ہے، ارمے یا سعد، پورے زور سے اپنی ساری طاقت کو استعمال کرو، میں محمد کا ماں باپ تجھ پہ قربان ہے. تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ اٹھا کر لبیک لبیک، ہاتھ چاہ کے نہیں چکتا ہاتھ. لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ اٹھا کر تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بولے کھڑے ہو کے بول ذرا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. جد حد سلامت چال ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت،
پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ جاگ اٹھے ہیں آل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، اے دشمن ملت دور ہٹو، پاکستان بول، پاکستان 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 بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شہدائے تاجدار ختم نبوت، شہدائے تاجدار ختم نبوت، غازیان تاجدار ختم نبوت۔ ہم عظمت رسول کے پاسباں ہیں، پاسباں، ہم عظمت رسول کے، ہم ختم نبوت کے پاسباں ہیں۔ زندگی میں جو بھی مشکل مقام آئے گا میرے لب پہ محمد کا نام آئے گا، زندگی میں جو بھی مشکل مقام آئے گا میرے لب پہ محمد کا نام آئے گا، جس کے لب پہ محمد کا نام آئے گا اس کے لب پہ درود و سلام آئے گا، جس کے لب پہ درود و سلام آئے گا اس کے حصے میں کوثر کا جام آئے گا، اس کے حصے میں کوثر کا جام آئے گا، اس کے حصے میں کوثر کا آئے گا، اس کے حصے میں کوثر کا جام آئے گا، ہاں اس کے حصے میں کوثر کا جام آئے گا۔ ہاں رسول اللہ کے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب نجدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی لا برب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غیظ میں چل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ زندگی میں جو بھی مشکل مقام آئے گا لب پہ محمد کا نام آئے گا، جس کے لب پہ محمد کا نام آئے گا اس کے لب پہ درود و سلام آئے گا، جس کے لب پہ درود و سلام آئے گا اس کے حصے میں کوثر کا جام آئے گا۔ غازی تیرے خون سے، غازی تیرے خون سے تا شہدائے تاجدارے ختم نبوت، تمہارے خون سے انقلاب آئے گا، آئے گا، یقیناً آئے گا۔ اس سلطنت، اس ریاست، اس ملک میں آئے گا مصطفیٰ کا نظام، آئے گا، اچھا کہ بول، آئے گا مصطفیٰ کا نظام، آئے گا، آئے گا، آئے گا، آئے گا، آئے گا، آئے گا مصطفیٰ کا نظام آئے گا۔ کسی کی سوچ، کسی کی پالیسی سے ملک میں امن نہیں، اگر امن، عزت، وقار، شان ہے وہ نظام مصطفیٰ سے ہے۔ کاش اس محفل میلاد میں آنے والوں، جن لوگوں نے ختم نبوت کے لیے قربانی دی، جناب والا کوئی اسلام آباد گیا، لاہور، فیصل آباد، میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے فیصل آباد کی سرزمین پر، محدث اعظم کی نگری پر، چھوٹے چھوٹے بچے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پولیس والوں نے گاڑی میں بٹھا دیا ہے۔ وہ بچہ رو نہیں رہا بلکہ وہ بچہ لبیک کا نعرہ لگا رہا تھا۔ تاجدار ختم نبوت بھائی محمد رضا صاحب، وہ بچہ رو نہیں رہا، اس کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، بلکہ بند گاڑی میں لبیک کا نعرہ لگا رہا تھا۔ تو میری سوچ، میری سوچ، میرے سوچ خدا کی قسم یہ نتیجہ نکال رہی تھی، ارے بچہ گھبراتا ہے، پولیس والوں کے ہاتھ میں آ گیا یہ لبیک کا نعرہ۔ ارے ساقی ممتاز قادری ہو، ساقی ممتاز قادری ہو، یہ غازی علم دین کے وارث ہیں، یہ غازی ممتاز قادری کے متوالے ہیں، پھر جناب والا یہ جیل کیا، یہ ہتھ کڑی کیا، وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ اس کی نگاہ تو مصطفیٰ کی عزت پہ ہوتی ہے، ختم نبوت پہ ہوتی ہے۔ بھائیو توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، کاش ہماری انتظامیہ حکومت بجائے لاٹھی چارج کرنے کے، آنسو گیس پھینکنے کے، گولی چلانے کے بجائے علماء کے ہاروں گلے میں گلاب کے ہار ڈالے جاتے، ہتھ
گڈی کی جگہ پہ موتیے کی چمیلی کے گجرے بنا کے ڈالے جاتے. جناب والا وزیر داخلہ ہو کوئی ہو کہتے اے علماء ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے بر وقت عقیدہ ختم نبوت سے ہمیں آگاہ کر دیا, ہمارا ایمان آپ نے بچا لیا, ساری امت کو بچا لیا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. کاش طاقت استعمال کرنے کے بجائے یہ کام ہوتا تو آج وہ ٹرمپ, وہ امریکہ کا گولی کتا کبھی یہ زبان کھول کر یہ بکواس نہ کرتا کہ میں بیت المقدس کو, فلسطین کو دارالکفر بناؤں گا, کبھی جرت نہ کرتا. ارے اس نے ڈر, اس کو ڈر, قادیانی یہودی نصارہ ڈر چکے تھے, ان کے گھر میں زلزلہ طاری ہو چکا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لبیک کا نعرہ لگانے والے, امام محمد رضا کے ماننے والے, محدث اعظم کے غلام, شیر ربانی کے غلام, اے مہر علی کے غلام, اے کمال الدین سیالوی بولتا چھڑ بولتا چھڑ, یہ لبیک کا نعرہ لگانے والے, یہ میلاد کا جشن منانے والے, یہ جھنڈے لگانے والے جو عقیدہ ختم نبوت کے لیے پشاور سے کراچی سے پشاور, خیبر, پاکستان کو جام کر سکتے ہیں, تو بیت المقدس کی عزت کے لیے یہ پوری دنیا بھی جام کر سکتے ہیں. کاش طاقت کے بجائے یہ طاقت جو نبی کے غلاموں پہ استعمال تو آج ہمارے جنازے خراب نہ ہوتے. آج ہمارے وہ پاک فوج کے نوجوان, کبھی کسی کی 4 لاشیں آ رہی ہے, کسی کی 5 آ رہی ہے. آج میں نے کچھ سنا ہے کہ بہت بڑے ایک ہمارے جو فوج کے افسر ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے. کہاں گئے انتظامیہ والوں, یہ جو تم نے 8000 آنسو گیس کے وہ شہر ہم پہ پھینکے, تم نے سمجھا کہ برقع پہن کر بھاگ جائیں گے. سنیوں نے فیض آباد کی سرزمین پر پتھر پہاڑوں کی مال کھڑے ہو کے بدلا دیا. برقع پہن کر بھاگنے والے اور ہیں, ختم نبوت کو جان دینے والے اور ہیں. تاجدار ختم نبوت, دونوں ہاتھ اٹھا کر تاجدار ختم نبوت. اچھا کہ بھائی تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد. کروں تیرے نام پہ جان فدا. کہاں گئے وہ ملا ملوانے, خطیباں دی منڈی وچ, خطیباں دی منڈی وچ, کدے گئے جعفر علی, کدے گئے جنڈ شاہی, کدے گئے جناب فلانے کوئی آخری دیہات گئی جنہیں سینہ تان کے ختم نبوت کا پہرا دیتا ہے. اس کمینے, اس سکے درگاہ, اس اعظم دے اے نام محمد یوسف ہے. خدا کی قسم ہم نے رسول اللہ کے نام سے کھایا ہے. جب جان دینے کی رات آئے ہم گھر میں بیٹھ جائیں, ہماری جان کیا, خدا کی قسم ہمارے ماں باپ, ہماری اولادیں کیونکہ بدن میں ہے جان, تمہارے لیے ہمیں زبان, تمہارے لیے ہم آئے یہاں, تمہارے لیے اٹھیں گے بھی وہاں. ہمارے جینا مرنا مال سب کچھ رسول اللہ کی عزت میں قربان ہے. جو حضور کی ختم نبوت کا پہرا دیتا ہے اس کی پشت پر مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے, مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد. میرا باپ ہو, میرا بھائی ہو, میرا استاد ہو, انہیں جانا, انہیں مانا. ایسے کام دنیا سے مسلمان گیا, وہ سمجھ میں بیٹھنے والا ہو, استانے میں بیٹھنے والا ہو, منبروں محراب کا وارث ہو, جو ختم نبوت پہ نہیں بولا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے بھائی, کوئی تعلق نہیں ہے. کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, اچھا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے, لہو قلم تیرے ہیں, رہے گا یوں ہی ان کا جلسہ رہے گا. بڑے خاک ہو جائے جلسہ والے, خاک ہو جائے ڈوب چل کر, مگر ہم تو رضا, ہم جب قدم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. میں پھر عرض کرنا چاہنا, اگر کوئی ایجنسیاں والا ہوئے, کوئی جناب والا اور ہوئے, ان میں کوئی کم نہیں ہونا. آپ مصطفیٰ کی عزت واسطے, حضور کی غلامی واسطے, کیونکہ توانوں سے جدو بیٹھے ہیں تو آنے بھی تو سر ممتاز قادری کی خوشبو آن دیئے. آؤ
مصطفیٰ دی اس واسطے، ورنہ حضور دی اس واسطے، ورنہ تربیت اس واسطے۔ ریاست یہ کسی کی جگیر نہیں ہے، یہ جگیر ہے تو داتا علی جویل کی ہے، مہدی علی کی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، ولیوں کا فیضان، پاکستان، پاکستان 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 کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ صدائے درودوں کی آتی رہے گی، سن کر دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا آل عشق کو آباد رکھے، آقا کی آمد کا جشن ہوتا رہے گا۔ میلاد ہم منائیں گے انشاءاللہ، سیرت مصطفیٰ اپنائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آمین۔ آخر دعوانا ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ۔ میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ۔ میری تجوریاں ہیں مظفر بھری پڑی، ارے مانگی وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ۔ سودیاں نو دوزخ سود لے کے جائے گا، برے پاسے برا ہی وجود لے کے جائے گا، پر اسا سنیاں نو جنت اللہ میرے چاہے تے سلام لے کے جائے گا، درود لے کے جائے گا۔ مصطفیٰ جانے رحمت کو سلام، شمع بعد پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت۔ انشاءاللہ العزیز 15 دسمبر بروز جمعہ کو ایک عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں شہنشاہ خطابت پاسبان مستق رضا حضرت علامہ مولانا پیر قاری افضال نقشبندی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ دلکشاہ کالونی گلی نمبر 2 میں وہ آ رہے ہیں، اور حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری عدیل نقشبندی صاحب بھی خطاب فرمائیں گے۔ اور آپ سبھی سماعت فرما رہے ہیں، اس کا کسی سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ کسی پارٹی کے ساتھ تعلق۔ یہ تحریک اہل سنت پاکستان کا یہ جلسہ ہے، حضور کا میلاد ہے، اور اس کو حضور علیہ السلام کی میلاد پاک پر ہی سجایا جاتا ہے اور سالانہ جلسہ ہے۔ اس کا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ رانا ثناءاللہ صاحب، انہوں نے جو اپنے منہ سے کلمات نکالے یا خود نکل گئے، ان کلمات جو ہیں، وہ کلمات جو ہیں انہوں نے رجوع کیا۔ جو آج شخص کسی بھی غلطی سے رجوع کر لیتا ہے، اس کی غلطی کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اس وکٹوریا میرج ہال میں میں خود موجود تھا۔ دوسری وہاں صاحبزادہ قاضی محمد سید رسول رضوی دامت برکاتہ القدسیہ وہاں موجود تھے، اور کثیر تعداد میں علماء کرام وہاں موجود تھے، جہاں رانا صاحب نے اپنی اس بات کا رجوع کر لیا۔ لیکن اب جو باتیں ہو رہی ہیں کہ صراحتاً پتہ چلتا ہے کہ ان ختم نبوت کو آڑ میں لے کر سیاست کی جاتی ہے۔ ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، ہم مذہبی لوگ ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایسے ہی مذہبی رہیں گے، ہمارا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ ہمارا جلسہ جو ہے یہ خالصتاً مذہبی ہے، اس کا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، کل انشاءاللہ العزیز یہ محلہ غوثیہ آباد گلی نمبر 7 میں ہماری ایک اور محفل پاک منعقد ہو رہی ہے، جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر منظور احمد صاحب ریل بازار والے انشاءاللہ وہ تشریف لا رہے ہیں۔ سبھی دوست احباب وہاں بھی تشریف لا کر ثواب دارن حاصل کریں۔ یہ ایک محفل ذکر نور اول منعقد ہو رہی ہے 20 دسمبر کو بعد نماز عشاء بروز ہفتہ کو۔ یہ اس میں خصوصی خطاب سید ابرار الحسن شاہ صاحب، اور اس کے بعد انشاءاللہ صوفی محمد یوسف رضوی صاحب المعروف ٹوکے والے، یہی حضرت صاحب وہاں بھی خطاب ارشاد فرمائیں گے۔ یہ کون سا با مقام اسلامیہ پارک چبا گلی نمبر 10 نزد ملک ریانہ اسٹور فیصل آباد میں، یعنی چبا روڈ پہ ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سبوں کو ہمارے اس جلسے کا مقصد پتہ چل گیا۔ ہمارے جلسے کا مقصد کوئی سیاسی نہیں ہے، ہمارا نہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی اختلاف ہے، نہ ہی ہم کسی دڑے کے ساتھ ہیں۔ ہمارا ایک ہی دڑا ہے، ہم حضور محدث اعظم کے غلام ہیں، ہم اسی دڑے کے ہیں، ہم نہ کسی کے ساتھ جاتے ہیں، نہ ہمیں کسی کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تحریک اہل سنت پاکستان کا جلسہ ہے، اس کا کسی کے ساتھ کسی پارٹی کے ساتھ بھی، چاہے وہ لبیک والے ہوں، چاہے وہ نون والے ہوں، چاہے وہ پیپل پارٹی والے ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی والے ہوں، چاہے اس کے علاوہ کوئی اور جماعتیں بھی ہوں، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔
یہ میں اس لیے اعلان کر دیا کہ آپ دوستوں کو کچھ لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ شاید اس کو سیاسی رنگ دیا گیا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمارا جلسہ مذہبی ہے اور ایسے ہی مذہبی رہے گا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان التي انت وسيلتي يدركني يا رسول الله صلى الله تعالى على رسول خير خلق محمد وآله گرامی قدر، آج کی اس نورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سی ڈیز کے حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، ثناخانہ نشری لہان، قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کارروائی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں۔